الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو مجھے تو تمام ہی ادھر نظر آ رہے ہیں کہ ہماری اس پریس کانفرنس میں آپ آئے۔ کچھ آج کی کارروائی ایسے ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا ادھر آج پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی پیس کے نام سے، کام اس کا یہ ہے کہ ریٹائرڈ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جو بھی ہم پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کریں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی جو حالات حاضرہ پہ بات چیت کروں تو میں میجر وارث صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیس کا ہمارا ایک ریلیز نکلا ہوا پریس ریلیز وہ ذرا آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا آج کل جو بھی آرمی کے ساتھ یا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اپوزیشن کا، اس کے نظریے میں جو بیانیہ نکالا ہے وہ ذرا یہ پڑھ دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دور ہی میں پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے شر انگیز حملے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جبکہ جس کا فوری سدباب کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ لہذا ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ایسے شر پسند عناصر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، جو کہ عدلیہ، افواج پاکستان، بلوچ علیحدگی پسند، اردو زبان بولنے والوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں خفیہ ملاقاتوں کی کارروائی کو غلط پیش کیا گیا۔ پریس کے تمام ممبران بھی پاکستانی قوم کی طرح انتہائی غم اور غصہ پایا جاتا ہے، لہذا دشمن کے بیانیہ کو تقویت دینے والوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پریس کے تمام ممبران افواج پاکستان کی بے بہا قربانیوں کو سراہتی ہے۔ آج ملت کے افراد چین کی نیند سو رہے ہیں، کیونکہ افواج پاکستان امن قائم کرنے کے لیے ہمہ تن محنت کر رہے ہیں اور ان کا خون اس دھرتی کو آبیار کر رہا ہے۔ پریس کے ممبران پوری طرح سے ہماری بہادر افواج کے پیچھے ہیں۔ یہ قومی سلامتی ہے اور مضبوط اور ترقی پسند پاکستان اسی میں ہے۔ ہم اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور اپنی مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی محاذوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پاکستانی فوج سے پیار ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً 5 سے 10 منٹ لوں گا جو حالیہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس پہ بات چیت کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے جو بھی آپ کے سوال ہیں کوشش کروں گا آپ کو سیٹسفائی کر سکوں۔ دیکھیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی ایک میڈیکل ہیلتھ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک زندہ قوم کی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن جو پوائنٹ آف کنسرن آتا ہے وہ ادھر آتا ہے جب یہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی حدود سے نکل کے اور نیشنل انسٹیٹیوشنز یا جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جب ان کو آپ ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ایک پوائنٹ آف کنسرن آتا ہے کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہی مقصد ہے آج کی ہماری اس کانفرنس کا۔ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اور اسپیچ کا، ایکسپریشن کا وہاں کوئی کسی پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جو یونیفارم ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں کہ ان کی آرمی کے بارے میں یا اسٹیبلش کے بعد کھلے عام آپ ان کو کرٹیسائز کریں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی ہے، اور اگر آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کرتے، یہاں فوج نظر کیوں زیادہ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ زلزلہ ہے، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے، چاہے وہ محرم کی ڈیوٹیز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس میں ایکچولی اپنے اداروں کو پہلے جانا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ فرام دی بگننگ فوج کو آپ کال کر لیتے ہیں. اس وجہ سے فوج آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. اگر ادارے ٹھیک ہوں، ادارے اپنا کام کریں اور فوج وہی کام کرے جو فوج کا کام ہے کرنے کا، اور اس وقت آئے جب ان اداروں سے، کیونکہ یہ فوج احسان نہیں کرتی. آرمی میں ہم نے 30 سال میں نے نوکری کی ہے، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 30-32 سال نوکری کی ہم نے. کوئی احسان نہیں ہے، ہمیں اس کی آسائش ملتی ہے، اس کی پے ملتی ہے. لیکن فوج کو جب آپ ہر ادارے کی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہر جگہ آپ کو فوج نظر آئے گی. اور کہیں بھی یہ ایک عام کہاوت ہے، کہیں بھی آپ کسی پہ بھی جب اتنا انحصار کرنا شروع کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ہو سکتا ہے اپنے دائرے سے کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ دائرے سے باہر نکل گئے. یہ جو بھی پی ڈی ایم جو ڈیموکریٹک موومنٹ چلی ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسپیچ کا یا آپ نے ایک بات کرنی ہے، آپ نے ایک موومنٹ چلانی ہے گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. اور ہر یہ چیز چلتی ہے کہ جی اگر کوئی بھی موومنٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، گورنمنٹ کو ہٹانا ہے، تو اس کے لیے موومنٹ چلتی ہے. تو اس میں آپ ابھی 3-4 جو ان کی بڑے جلسے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ہٹ کیا کر رہے ہیں. آپ نے وہ پرابلمز اجاگر نہیں کیے جن سے کہ عوام گزر رہی. آپ نے یا اسٹیبلشمنٹ پہ ہٹ کیا یا پھر اوپر گورنمنٹ میں بیٹھے ذاتیات ہیں ان کو ہٹ کیا. اب اس چیز کا اگر یہ دیکھا جائے تو وہ الٹیمیٹلی ساری چیز جو ہے وہ آرمی کا ایک امیج بھی ٹارنش ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کھلے جلسوں میں جب آرمی کے اگینسٹ بات کریں گے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے، آرمی کا انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میرے نزدیک آرمی اس وقت آپ کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو آپ نکال دیکھیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی. چاہے وہ اچھی آپ اس کو سمجھیں یا برا سمجھیں، لیکن ہمارے حالات شروع سے کچھ اس قسم کے ہوئے ہیں کہ آرمی کا ایک بہت میجر رول رہا ہے، اور جو بھی آرمی کر سکی ہے ان کے لیے آرمی نے کیا. اب میاں صاحب کا اگر آپ نے تقریر پہلی سنی ہو تو اس میں ڈائریکٹ ہٹ آتی ہے انسٹیٹیوشن پہ، اور انسٹیٹیوشن پہ بھی نہیں صرف آتی، اس میں آپ کی چیز آ رہی ہے جو کہ رینک اور فائل میں درمیان میں جو ڈائیورژن کریٹ ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 32 سال فوج میں رہا ہوں، آپ کبھی بھی اپنے سپاہی کو اس کے کمانڈر کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمارا سسٹم ایسا ہے، ہماری ٹریننگ ایسی ہے، وہ ہو نہیں سکتا. آپ جتنی کوشش کریں گے اس میں آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے، اس میں آپ ہو سکتا ہے حالات کو مزید خراب کریں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ رینک اینڈ فائل میں ڈائیورجنس آئے یا رینک اینڈ فائل میں کوئی آپس میں ایسی چیز ہو کہ آپ کی سپاہ جو ہے وہ سینئر رینک کے بارے میں یا اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کوشش یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ ایک ریبیلین کی حالت ہے. اب اس کا نقصان کیا ہو؟ آپ دیکھیں کہ جی فرض کریں کہ جی آرمی نے ایک چیز غلط کی، میں مفروضے کی بات کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ جی آرمی کے درمیان جو ایک ویج کریٹ ہو جائے، ان کے افسران کے درمیان، سینئر رینکس کے درمیان، جونیئر افسران کے درمیان اور نیچے ٹروپس کے درمیان. جب یہ چیز ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی، جہاں کے تمام ابھی یہی بیانیاں اور یہی چیز جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں وہ آپ پہ یہی کر رہے ہیں. ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کی ایک کتاب اس نے لکھی ہے آرٹیکل، اس کی ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ اگر پاکستان کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس کی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کریں. اور پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ وہ اس کی فوج. کسی بھی قوم کا ایک عام کہاوت ہے کہ جب اپنے ملک کی فوج نہیں ہوگی تو دوسرے ممالک کی فوج آ گئی. تو آپ کا ہمارا جو بھی گورنمنٹ کا کام یہ ہے، جب آپ کے ادارے ٹھیک ہو، ہمارے ساتھ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں ٹرکی میں ہوا، ٹرکی میں فوج ہے، لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی تھی، ان کو فوج کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان واحد ملک ہے
آپ دیکھیں کہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں فوج کے آنے سے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ پبلک کو ریلیف ملتی ہے. حالانکہ وہ ریلیف ایک ٹائملی ریلیف ہوتی ہے اور اس کا دیر بعد فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے یہ. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں فوج کے آنے سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو جب آپ فوج کو آپس میں لڑائیں گے, اور یہی بیانیہ انڈیا 4 ہے, آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن رہے گا. انڈیا ویسے تو آپ کا کچھ کر نہیں سکا, لیکن اگر فوج کی آپ یہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. فرض کریں فوج میں یہ بغاوت والا عنصر آ جاتا ہے, تو اس میں نقصان کس کو ہے؟ آپ اگلی دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, کیونکہ فوج ہے تو ملک ہے آپ کا. فوج میں اگر آپ اس قسم کی ویج کریٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو خطرات ہیں سب کے سامنے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا, آپ یہ دیکھیں ایاز صادق صاحب کی. اب یہ بے شک آپ تمام رپورٹرز ہیں, آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک فوج کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ان کے افسر کی یا ان کے سینئر آفیسر کی ٹانگیں کہاں پر ہیں. ہم لوگ وہ ہیں جو ٹانگیں کٹوانے والے, بازو کٹوانے والے. آپ دیکھیں روز آپ کو آپ کی لوگ خبروں میں دیتے ہیں کہ روز کی کیجولٹیز ڈفرنٹ جگہوں پہ کتنی ہو رہی ہے. ٹانگیں کانپنے والا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور وہ بھی پھر دشمن کے سامنے. اچھا, اب اگر کوئی چیز ان ہاؤس آپ بات کر رہے ہیں, ابھی جیسے ہم 5-6 بیٹھے ہیں ادھر, ہم کوئی بات کرتے ہیں اور وہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ وہ پبلکلی چیز, لیکن اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اگر کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جی پائلٹ کو اگر نہیں چھوڑتے تو جنگ ہو جائے گی, اگر کوئی خدشات ہیں, آپس میں بات چیت ہے, آپ سینئر لوگ ہیں, آپ کو ملک کے سیکرٹس کا پتہ ہے, تو یہ تو اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں تو وہی چیز آپ آگے پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. اب یہی چیزیں اسٹیٹمنٹس کون دیکھیں, فائدہ کس کو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قتل جب ہوتا ہے نا تو پہلی چیز جو بھی انکوائری آفیسر ہوتا ہے وہ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہے. اب جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں آرمی کے اگینسٹ, آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے؟ آیا اس سے مہنگائی کم ہوگی؟ آیا اس سے وہ مسائل جو پولیٹیکل لوگوں کو حل کرنے چاہیے وہ کام ہوں گے؟ نہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو, جو کہ بغیر کچھ خرچ کیے, ویسے تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا نا, اپنے ٹروپس کو قربان کرنا پڑے گا, مار کھانی پڑے گی, مارنا پڑے گا, خرچہ ہوگا اس کا, لیکن اگر وہ بیٹھے ہی آپ کے چند لوگوں کو خرید کے اور وہ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں, تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اسپیچ آپ کی جب آتی ہے اس قسم کی, وہ پہلے انڈیا میں شائع ہو جاتی ہے. اور جب انڈین میڈیا میں ایک چیز شائع ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان کو فائدہ ہے. اب ایاز صادق صاحب نے جو کہا کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھی, دیکھیں 1914 سے جب سے پہلے ہی ایئر کرافٹ کی جنگ شروع ہوئی ہے, ایک جنیوا کنونشن کا ایک اصول ہے کہ پائلٹ کو دوسرے تیسرے دن آپ نے جو کچھ اس سے پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں اور اس پائلٹ کو چھوڑ دیں. تو اس نے تو ویسے ہی جانا تھا. تو ابھی آپ یہ کہیں گے جی, اور اس چیز کو آپ یہ دیکھیں 17 فروری کو یہ 27 فروری کو یہ واقعہ ہوتا ہے, اور جب ایاز صادق صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے پاکستان نے پائلٹ کو چھوڑا, اس کے اگلے دن ان کے ایک سینئر آفیسر کا بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم تیار تھے, جو پاکستان کا بریگیڈ جموں میں بیٹھا ہے, جو کشمیر بارڈر میں بیٹھا ہے, اس کو ہم وائٹ آؤٹ کر دیتے. اس سے پہلے ان کی ہمت نہیں ہوئی یہ بات کرنے. جب ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی تو دوسرے دن ان کے بھائی 6 مہینے گزر گئے ہیں, اگر وہ اتنا ہی تیار تھے, اتنا ہی پاکستان کا بریگیڈ وائپ آؤٹ کر سکتے تھے, تو اس وقت کہتے. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے تب دی 6 مہینے بعد جب ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ ڈر کی وجہ سے اس پائلٹ کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں غیر دیکھیں, میں 32 سال فوج میں رہا ہوں, میری ایجوکیشن بھی ٹھیک تھی, میرا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک تھا, میری اسکولنگ بھی ٹھیک تھی, لیکن ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے ہوئے ہمارے ساتھ کے کلیگ میجر جنرل ریٹائر ہوئے, میں ایچ ایس ایل کالج میں پڑھتا رہا, میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوں. فوج میں نہ بھی جاتا تو دال سال گھر میں بھی چل جاتی, لیکن فوج میں میرٹ ہے. اور ابھی میں 32 سال بعد اگر بیٹھوں باہر میں, میرے سے کوئی بھائی پوچھے کہ جی آپ کو جنرل کیوں نہیں بنایا, تو میں فوج کے سیکرٹس باہر نکالنا شروع کر دوں کہ جی یہ فوج نے کیا, یہ فوج نے کیا. تو وہ میرے پہ ایک میرے لیے میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں. وہ جس رینک پہ ریٹائر ہوں, مجھے بہت سے سیکرٹس پتا ہوں, لیکن میں اخلاقی طور پہ باؤنڈ ہوں
آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ اسپیکر رہے ہیں, ڈیفینس منسٹر بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے سیکرٹس ہیں. بھائی سب کو پتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہے تو اس کے پاس سیکرٹس ہوں گے. تو آپ سیکرٹس اگر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کو ڈرانے کے لیے, تو وہ سیکرٹس اگر آپ ریویل کریں گے یا وہ سیکرٹس پبلک میں لائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پھر یہ دیکھیں کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی, اس سے سڑکیں ٹھیک ہوں گی, اس سے بجلی آئے گی, اس سے گیس آئے گی. نہیں, اس کا فائدہ صرف انڈیا کو. تو جو بھی آپ اس قسم کا بیانیہ دے رہے ہیں وہ دوسرے دن شائع ہو جاتا ہے انڈیا کی میڈیا. آپ اس میں دیکھیں کہ آپ سب میڈیا سے تعلق ہے, جو کوئٹہ میں میڈیا والے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ جو 2 فیملیز جن کے سروں پہ ہاتھ پھیرے جا رہے تھے وہ کون تھی؟ وہ BLA کے لوگ ہیں, وہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں, انہی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا تھا. وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے ان کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میں چیز نہیں کہہ رہا, میں دعوے سے تب آپ کو کہوں کہ آپ اپنے میڈیا والے بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو 2 بندے یا 2 فیملیز جو تھی ان کا تعلق کس سے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو افواج ہے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ سامنے نمایاں کیوں نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کے باقی ادارے کام نہیں کر رہے. میں نے خود ڈیوٹیز دی ہیں, محرم کی ڈیوٹیز دی ہیں, جہاں کوئی انٹرنل سیکیورٹی کی ڈیوٹیز آتی ہیں وہ دی ہیں, ہم نے سب کچھ کیا. لیکن ہمیں رائٹ فرام دی بگننگ جیسے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے فوج کو بلا لیا جاتا ہے. ویئرز آپ کے باقی ادارے ہیں ان کو آنا چاہیے, وہ اپنا کام ان کو کرنا چاہیے. اگر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر فوج کا آپ استعمال کریں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ چھوٹا سا پہلے میاں صاحب نے ایک بیان دیا تھا, دنیا کا کوئی ویپن ایسا نہیں ہے جس کی ریورس انجینئرنگ نہیں ہوتی. ٹینکس کو دیکھ لیں, آرٹلری گنز کو دیکھ لیں, میزائلز کو دیکھ لیں, ایئر کرافٹس کو دیکھ لیں, ہر ملک دوسرے ملک سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے. اب پرائم منسٹر ایک ملک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک میزائل گرا ہوا پایا بلوچستان میں اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے اور ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی. یہ انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے. تو ہم یہ غیر ذمہ دار باتیں یا اس قسم کی چیزیں یقین کریں. میں کیونکہ خود فوج میں رہا ہوں, نیچے جو ٹروپس ہیں نیچے کسی چیز کا, ہاں اسٹیبلشمنٹ کا کام یہی ہے. اور کون سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ را کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے. موساد کدھر کی ہے؟ CIA کدھر کی ہے؟ MI6 کس کی ہے؟ تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹس کام کرتی ہیں. ان کو فائدہ صرف یہ ہے کہ ان کے ادارے ٹھیک ہیں, ادارے کام کرتے ہیں, ان کو یونیفارم والے بندے کو سامنے آنا نہیں پڑتا. ساری اسٹیبلشمنٹس کام کر رہے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب بھی رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ حدی ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ پہ بیان اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی. تو اس کی پینٹاگون ہے, CIA ہے, سب. اور کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی سینئر سے, آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ سے, آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہر راز ان کا شیئر کرنا لازم و مظلوم ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کو اگر راز کو پتہ چلتا ہے تو آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس بہت راز ہیں, ہم دیں گے. بھائی کس کو دو گے؟ انڈیا ہی ہے سامنے, اور وہ راز نکالیں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے, کیونکہ آپ لوگ ایک باہر ایسا طبقہ ہے, میرا خیال ہے محنت کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, ساری چیز کرتا ہے, کہ آپ کو اس چیز میں جتنا آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو, اپنے لکھ کے جو بھی آپ اپنا چینلز ہیں ان کے تھرو جتنا آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. جو برائی ہے وہ ضرور کریں. انڈیویجولز, ہر ادارے میں انڈیویجولز کے بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ ایک انسٹیٹیوشن کو جب آپ کریں گے تو آپ کا اپنا ادارہ ہے. ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ جی آدھا بجٹ ادھر دے بھی رہے ہیں, سب کچھ کر بھی رہے ہیں, پالا بھی ہوا اپنا ادارہ, اور پھر آپ اسی کے اگینسٹ بھی آتے ہیں. پھر میں مطلب ایک غیر ذمہ دار بات ہو جائے گی. کون سی گورنمنٹ ہے بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فلانے کو اسٹیبلشمنٹ نہیں؟ کس کو نہیں لائی اگر اسٹیبلشمنٹ؟ اگر وہ دیکھا جائے تو سب اسٹیبلشمنٹ کی واقعات, ہمیں اپنی ہسٹری دیکھیں, اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. میڈیا پہ آ جائے بات تو اس کا پتنگڑ بن جاتا ہے, لیکن ہم اپنی تاریخ دیکھیں اگر تو سب اشارے کی دیر ہوتی ہے. بندہ کوشش کرتا ہے اوپر آنے کی, اور اوپر آنے کے لیے پھر نہ ہم اپنا کیریکٹر دیکھتے ہیں, نہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی, اور یقین کریں کہ آپ کا لکھا ہوا, آپ کا بیان کیا ہوا چیز, کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لوگوں کا اعتماد ہے آپ پہ, اس چیز میں آپ یہ کریں. گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کروائیں, اپوزیشن کو بھی ریئلائز کریں کہ جی آپ آپس کی جنگ کریں, لوگوں کے فائدے کے لیے کریں, تاکہ
لوگ آپ کے ساتھ مل کے اگر گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے تو فوج کو ڈیسٹیبلائز کرنے سے گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے باقی جو بیانیے ان کو ٹھیک کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہوتا. ابھی میں کیا کہتے ہیں وہ ہم فوجی ہوتے بہت معصوم سے ہیں, معصوم سے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور جو بھی معصومانہ سوال آپ ہم سے کرنا چاہیں کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کریں. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں جی. میں 2011 میں جب ریٹائر ہوا میں نے کچھ عرصہ فوجی فرٹیلائزر میں کام کیا. میں جب آیا تو ذہن میں میرا اپنا ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی کنٹریبیوشن ہے مجھے ادھر تک پہنچانے. تو میں نے کوشش کی کوئی سوشل ورک کریں جس سے کوئی لوگوں کو کوئی فائدہ. لیکن یہاں سوشل ورک آپ اکیلے کسی مدد کر سکتے ہیں, کسی 2 بندوں کو فوج میں نوکری دلوائیں گے. لیکن اگر ویسے آپ کو کرنا چاہیں کہ جی ہیلتھ میں بہتری لائیں, اسکولنگ میں بہتری لائیں, تو وہ جب تک آپ کسی پولیٹیکل عہدے میں نہ بیٹھے ہوں. تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اور پی ٹی آئی کیوں جوائن کی؟ فرینکلی اسپیکنگ اس وجہ سے جوائن کی کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ, آج کل ہمارا قوم کا سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے. تو مجھے یہ کم از کم تسلی تھی کہ پی ٹی آئی جوائن کرتے کم از کم لیڈرشپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا پبلک میں کہ جی پیسے کے بارے میں کرپٹ ہے. باقی ویژن ہے نہیں ہے, پولیٹیکل چیز ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی وہ اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی؟ ابھی تو بڑھ گئی. نہیں میں آپ سن لینا آگے. بخاری صاحب پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے تھے تو ذہن میں یہ تھا کہ بخاری صاحب بھی کریں گے, ہم تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا لیں گے اس الیکشن میں. تو پھر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا, کیونکہ بیانیے ان کے بہت ہیں, اب اس چیز پہ پورا اترنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ٹکٹ دینے والا کا انٹرویو ہوگا, میرٹ دیکھا جائے گا, ایکسپیرینس دیکھا جائے گا, 1000 چیزیں انہوں نے کہی. تو جب ٹکٹ والی باری آئی تو ان نے وہ انٹرویو کے لیے نہ کسی کو بلایا نہ کچھ کیا, انہوں نے بخاری صاحب کے بتیجوں کو ٹک کر دی. تو اس سے بھی ہمیں کوئی نہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہوا یار کہ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ مریم کی وراثت نہیں ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ بلاول کی وراثت نہیں ہے, تو پھر پی ٹی آئی میں بھی وراثت نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ انٹرویو کو میں اکثر فوج میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جب فوجیوں کو 3 آفیسر کو بلاتے تھے نا کسی چیز کے لیے سلیکٹ کرنا ہو, تو اگر ہمارا فیوریٹزم ہر جگہ ہے, میں یہ کہ وہاں نہیں ہے, لیکن 19-20 کا فرق ہے. تو جس کو نہیں کرنا اس سے مشکل سوال پوچھتے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو, یار میں نے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو آپ بلائیں تو صحیح, آپ ہم سے کوئی مشکل چیز پوچھتے جس کا ہم جواب نہ دے سکیں. تو پھر میں نے کہا اتنا ابھی ایکٹیویٹی کی ہے تو ایک انٹروڈکشن کے طور پہ, لیکن وہ بڑی مایوسی ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں جی شریف آدمی ہے کیا, میں کہتا ہوں یار 3.5 لاکھ کا نمائندہ ہے, کم از کم اس کو شریف تو ہونا چاہیے. لیکن پبلک کو بھی شریف آدمی ہونا پڑ گئی. ریزن بھی کہ خان صاحب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ایک لائن دے سکتا ہے, نیچے جب کام کرنے ہیں وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میں ابھی باہر بیٹھا بات کر رہا تھا کہ اگر یہ کاغذ کا میں نے لینا ہے بازار سے, تو اگر یہ 1 روپے کا ہے, دکاندار مجھے 2 روپے کا پکڑائے گا, خان صاحب کو 2 گالیاں دے گا, سارا الزام خان صاحب پہ آ جائے گا, میں بھی سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ عمران خان کے آنے سے مہنگائی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں, مہنگائی تو ڈیفینیٹلی پبلک کے لیے بڑی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی, ابھی آپ دیکھیں مین 3 جلسوں میں کوئی پبلک کے لیے کیا بات نہیں, پبلک کے لیے تو کوئی بات نہیں. گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں لیکن پبلک کے لیے کوئی بات کریں نا. گورنمنٹ کو 5 سال کرنے دیں, پیپلز پارٹی نے 5 سال کیے, ڈلیور بھی کیا, رزلٹ آپ نے دیکھ لیا, ان کو بھی کرنے دیں. ابھی آپ خود 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, اب یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ اتنا عرصہ بندہ 50 سال حکومت میں رہے اور پھر ڈال دے گی 2 سال میں عمران خان کی حکومت میں سب کچھ بیڑا کرتا. اگر پیچھے سے ساری چیز آ رہی ہے اور اس میں ہم سب وی آر آل ٹو بی بلیمڈ, کسی ایک کی وہ نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب میں عرض کروں گا, سر یہ فرمائیں کہ اندر اور جس طرح سے ایاز صادق صاحب نے بیان دیا, پاکستان ایک جیتی ہوئی جنگ میں مایوس ہوا. نمبر 2 کہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس بیانیے کو اٹھا کر ہماری آرمی اور ہمارے پاکستان کے خلاف جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی شرمناک بات ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ 33 سال بطور آرمی میں آپ نے گزارے ہیں, تو آپ یہ فرمائیں کہ ایاز صادق صاحب اور جس طرح کی یہ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں ان کے خلاف گورنمنٹ کو کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی, گورنمنٹ کو جو کارروائی کرنی چاہیے اس قسم کا جو بھی چیز ہے وہ آئین میں لکھا ہوا, اور ہو سکتا ہے میں پورے طریقے سے ڈیفائن نہ کر سکوں, لیکن ایسے بندوں کو سزا ملنی چاہیے, اور سزا جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے.
لکھی ہوئی ہے کہ اگر ملک کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، ملک کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس میں کہ ملک کو نقصان ہے، وہ کلیئر کٹ دیجیے. آپ نے جیسے بہت صحیح آپ نے بتایا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک آرمی ہے آپ پہ حملہ کرتی ہے، آپ سے زیادہ رات کے اندھیرے میں آتی ہے، بم درختوں پہ گرا کے چلی جاتی ہے، آپ دن کو جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹارگٹس ہیں اور ہم ان کے ایزیلی جو ڈمپس تھے وہ ٹارگٹس ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کے دائیں بائیں ہٹ کیا، ان کے 2 جہاز گرائے. آپ نے اتنی اور آپ نے اس کا نقصان ایاز صادق کے بیانی سے کیا ہوا کہ ایک آپ کا جو ڈیٹرنس تھا، ایک خوف جو دشمن پہ ہے کہ وہ ہمارے جو جوابی کارروائی ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس محنت پہ ہماری پہ. دیکھیں نا ان پائلٹس کا تو کوئی قصور نہیں، نیچے لڑنے والوں کا تو کوئی قصور نہیں. اگر کوئی آپ کو گورنمنٹ نہیں مل رہی تو ہار ہے جیت ہے چلتا ہے سارا سلسلہ ہے، تو آپ 2 سال انتظار کریں گا. آپ یہ تو نہ کریں کہ جی جیتی ہوئی چیز آپ انڈیا اس کو پبلش کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے فائدے میں چیز جا رہی ہے تو تبھی وہ کر رہے ہیں. جہاں تک سزا کا تعلق ہے جی، ہمارا دیکھیں ہمارا ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ 70 سال ہو گئے میں سن رہا ہوں، 62 سال میری عمر ہے کہ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ویری کرٹیکل اسٹیج. وہ ابھی تک کرٹیکل اسٹیج ختم نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کی سزا نہیں. آرمی کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، میں پی ایم اے میں ایز اے انسٹرکٹر رہا ہوں اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ادھر جرنیلوں کے بیٹوں کو بھی پی ایم اے سے وڈرا کیا، نکالا ہے ہم نے. جو آرمی میں پھنس جائے، جو غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، جس رینک کا بھی، سینئر آفیسرز آپ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ میڈیا پہ دینے سے ذرا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کوئی بھی سینئر آفیسر کہ جی یہ آپ کی چیز ہے، آپ مانتے ہیں کہ اگر بندہ کہتا ہے ہاں جی ماننا، ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی سامنے تو کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کی پنشمنٹ ہے یا آپ رضائی کرتے ہیں. وہ میڈیا میں نہیں آتا. سول میں ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج تک آپ دیکھیں 14 بندے دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی میں بلیم کروں کہ آپ کا بیانیہ تھا یار آپ کو 2 سال ہو گئے، وہ چیز ضائع ڈاؤن ہو گئی. آپ کو پتا ہے کن لوگوں نے مارا ہے، پکچرز بنی ہوئی ہیں، ساری چیز سامنے. تو پھر آپ بلیم جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ اگر بھارت اتنا طاقتور تھا اگر تو گلبوشن ہمارے پاس ہے، اگر ٹانگے کامنے پہ ہم نے اس پیلٹ کو واپس کیا تو کیا اس کو بھی پھر میں یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ابھی بھی اگر آج مجھے جھولا چمڑا پہن کے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے تو حلفاً میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس چیز پہ تیار ہو جانے کے لیے اپنے ملک کے لیے، کیونکہ میں نے ایک ایسے ادارے میں کام کیا ہے جہاں ٹوٹل میرٹ جو ہے وہ آپ کو ملک کے لیے حب الوطنی سکھائی جاتی ہے، ساری چیز کی جاتی ہے. آج یہ بیٹھے ہیں سر، وہ فزیکلی کوئی فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اپنی فزیکل فٹنس کے حساب سے وہ کہے گا جی مجھے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ضرورت ہے. اور کوئی بات یہ ہے کہ ہم ٹانگیں کٹوانے والے، ہاتھ کٹوانے والے، بلو اپ کرنے والے، آپ دیکھیں یار ینگ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جو کورونا کی وجہ سے اس کے والدین پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ بھی نہیں جا سکے، وہ سیدھا یونٹ میں چلا گیا، ماں باپ کو ملا ہی نہیں، یونٹ میں وہ اس کے آگے تھی، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اور روزانہ کے اس پہ ہو رہے ہیں. آپ کی جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ابھی. بریگیڈیئر صاحب جتنے شہداء ہیں جو سرحدوں کے اوپر جو شہید ہوئے ہیں، یہ جو بیان تھا ان کے دل کو کتنی ٹھیس ظاہر ہے جی. ان کو دیکھیں، ان کے والدین کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے نوکری کی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی اس چیز کے ہمارے دل پہ جو گزر رہی ہے آپ اس کا اندازہ ان کے والدین کا یا ان شہداء کی فیملیز کو آپ دیکھیں. اچھا پھر ایک اور دیکھیں، کون سی فیملی آپ کی ادھر ہے جدھر فوج میں لوگ نہیں ہیں؟ آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھیں، خانزادہ صاحب کو دیکھو، میجر طاہر صاحب کو دیکھو، فیملی باقی دیکھو، ٹھیک ہے نا جی. آپ ملک ادوار صاحب کو دیکھ لو، آپ سہیل کمریال کو دیکھ لو، آپ کرنل انور کو دیکھ لو، کوئی بھی دیکھ لو، کوئی گھر آپ کا ایسا نہیں ہے جہاں فوجی نہیں ہے، اور اس فوجی کی آپ کو ساری چیز اس کے سامنے ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی 1-2 بندوں کی غلط چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو آپ کتنا ایکسپلائٹ کریں کہ پورا جو ہے وہ معاشرہ یا پورے انسٹیٹیوشن کو آپ بلیم کریں. اور وہ انسٹیٹیوشن، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ کل یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا اور آپ کے ادارے ایسے ہی کام کر رہے جیسے کر رہے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی ہے 100 روپے کی چیز ہے دکاندار 160 کی دیتا ہے. کس کا کام ہے یہ؟ عمران خان کا کام نہیں ہے، یہ فوج کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں
आखिर उनको भी तनख्वाह मिल रही है। हमें फौज में ये सिखाया गया है कि जिस चीज़ की मुझे तनख्वाह मिलती है, पहले तो चीज़ है कि मुझे वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए जो मैं कर सकूँ, मुझे मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़ है कि जब जिम्मेदारी मिल जाए, मुझे उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसका एक एक पैसा मेरे नज़दीक हलाल करके खाना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा कि अभी आप फरमा रहे थे अयाज सादिक साहब के बारे में, अभी कल परसों की बात है, उन्होंने एक मीडिया वालों से बयान दिया है कि मुझे आप इतना तंग ना करें कि मैं इससे भी आगे कोई बात करूँ। आप इस बात ये देखें ना, अभी ये चीज़ आप खुद सोच लें। एक मतलब आपका, मैंने अयाज सादिक को मैं उसी स्कूल में पढ़ता हूँ जिधर इमरान खान भी था, परवेज खटक भी था, चौधरी निसार भी था, अयाज सादिक भी था, सबको पढ़े लिखे लोग हैं यार। आप ये चीज़ करें, क्या करेंगे आप ये बताएंगे कि जी आपका एटॉमिक जो आपकी जगह है वो वहाँ फलां जगह पे, आप ये बता देंगे जी आपके फौजी जो हैं या डेविड क्वार्टर्स फलां ये कर सकते हैं। सीक्रेट चाहिए, नेशनल सीक्रेट जो आप ये बताएंगे। तो आप खुद सोचें, आपने अगर ये चीज़ नोट की है तो बंदा यार एक स्पीकर है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये कह रहा है, जिम्मेदार आदमी है, और आप पे फिर आईनी तौर पे, अखलाकी तौर पे आप बाउंड हैं। मैं बाउंड हूँ 30 साल, मुझे बहुत सीक्रेट्स पता हूँ कि फौज, लेकिन मैं ये नहीं कि आजकल मैं अगर मुझे 5000 वोट मिला तो मैं कहूँ कि जी लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो आर्मी ने ये धांधली करवा के लोगों को जिताया तो मुझे ये फौज के राज पता है और मैं ये शुरू हो जाऊँ। वो फिर बहुत ही, मेरा ख्याल है बहुत ही गिरी बात है। सबसे पहले तो उसकी तरफ से आपको और आपकी टीम को जो पाकिस्तान पाक फौज की खिदमत है, आपको खैर तहसीन पेश करूँ। दूसरा ये कि आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं इस्टेब्लिशमेंट बनाती है। क्या इस्टेब्लिशमेंट जब अपने गमले में पौधा लगाती है तो उस पौधे को ये नहीं देखती कि ये पौधा आगे ये क्या काम करेगा? मैं देखिए, अभी फिर बात ही हो जाती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट, अभी मुझे क्योंकि मैं एक फाइटिंग सोल्जर रहा है, वो इस चीज़ में हमारा इतना अमल दखल नहीं रहा, ठीक है ना जी, कि जो भी आया इसमें जो सुनी सुनाई है, हिस्ट्री हमारी ये है कि जी फलां बंदे को ले इस्टेब्लिश, जहाँ गलतियाँ हैं मैं समझूंगा कि वो गलतियाँ हैं। देखें, कोई भी अगर अभी ये फर्ज करें खान साहब आ गए, अभी जो मीडिया से हमें ये जाहिर हो गया था 6 महीने या 8 महीने कि जी PTI की गवर्नमेंट आ रही, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है कि चुनाव जहाँ तक खान साहब का था उसकी ज़ात का था, ठीक है नहीं, उसमें मुझे नहीं शक नजर आ रहा, क्योंकि बंदा फाइनेंशियली ऑनेस्ट है और इस वक्त आपको चाहिए भी फाइनेंशियली ऑनेस्ट। बाकी इंसान जो है गलतियों का जो है, अगर गलती इंसान में ना हो तो फरिश्ता है, और टोटली अगर खराब हो तो शैतान है। जब उसको इंसान कहेंगे तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीजें। लेकिन अब जब आपको 4 महीने 6 महीने पहले पता चल जाता है कि जी चीज आ रही है, तो खान साहब को चाहिए था कि अपनी टीम कम से कम तैयार, या जो भी बयानी वो देते रहे कंटेनर पे खड़े होके। एक बड़ा आसान, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है कि जी मैं जब आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि यार आया मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं। तो डेटा ही फीड होता रहा उनके लोगों का, गैर जिम्मेवार डेटा फीड होता रहा कि जी बिजली के बिल फाड़ दो, ये चीज़ होती है, वो भी फाड़े, बिजली 3 गुना महंगी होगी, बाकी चीज़ें ऐसी महंगी होगी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि आप कोशिश करते हैं किसी को सामने लाने की, बेहतर बंदे को आप अपनी तरफ से जो अवेलेबल नॉट है, अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी बेहतर बंदा आ जाए। अब दूसरी चीज़ है कि चलाना तो फौज का काम नहीं, चलाना तो उसका काम। अब अगर इन्वॉल्व तो उसको हर चीज में रखेंगे तो वो भी ये कहेगा यार ये मेरे सर पे फौज जो है हमें हर चीज कुछ करने नहीं देती। नहीं सर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का जिस तरह बयानी है, उसके बाद अयाज सादिक का बयानिया, और उसके बाद कुछ लोग नून लीग के वो कुछ उस जो है उसको गलत पेश कर रहे हैं और कुछ सही कहते हैं उसको। इसके बारे में हुकूमत आप समझते हैं क्या करेगी? लेकिन तकसीम में तक उसमें मुल्क में नुकसान होगा। देखिए तकसीम में क्या करेगी? मेरे नजदीक जो भी मुल्क के ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसको के दुश्मन मुल्क उजागर करता है, मेरे नजदीक वो गद्दारी के जिम्मे में आती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे बंदों को आप मौका दें, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अभी तक क्या वजह है? कुछ भी नहीं। अयाज सादिक का एक वो है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। PDM जलसे कर रही है
और वो इस अदारे को कंडेम कर रही है जो कि इस मुल्क का मैं कहता हूँ मुहाफ़िज़ है, जबकि हम आराम से सो रहे होते और सरहदों पे ड्यूटी दे रहे होते। देखिए मुलाजिम सारे ही होते, काम सारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन अगर पाक फौज अगर ठीक ड्यूटी दे रही है तो उसको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और ये मैंने कहा ना जी, असल चीज ये बयानिया है आपका क्यों बनाया जा रहा है पर्सनल इंटरेस्ट से। जैसे मैंने कहा कि अगर फौज को या किसी भी इदारे को, फौज को छोड़ के किसी और इदारे को भी, मुल्की इदारे को आप ब्लेम करेंगे तो वो आपका जाती चीज है, जाती फायदा या नुकसान। अब देखिए मैं इतना ज्यादा ये नहीं हुआ, लेकिन अभी इन्हीं लोगों ने, बाहर के ममालिक ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, उनने यूज किया अल्ताफ हुसैन को, कितना अरसा उन्हें इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है अभी वही लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जहां वो बैठे हैं जिस मुल्क में, वो वाहिद मुल्क है कि उसका कानून ऐसा है कि बाहर से आया हुआ पैसा वापस नहीं जाएगा, बंदे को वापस वो ट्रीटी जो साइन हुई है उनका वो उसको रखेंगे। और मेरा ख्याल है मियां साहब के पास और अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल जब इंसान देखे, अगर मुझे लोग भी पसंद नहीं कर रहे और मैं नहीं आ सक रहा, तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हर हद क्रॉस करके, वो मेरा ख्याल है मियां साहब के पास आखिरी पता ये था, उन्होंने खेला। अब सजा जहां तक है, फौज तो सजा दे नहीं सकती, गवर्नमेंट दे सकती है। अब गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है इसमें गद्दारी के जिम्मे में? अच्छा दूसरी चीज देखें, ये जो BRT है, अब इसमें क्या है, दो नेक्सस है, इंडिया और अमेरिका अगेंस्ट चाइना, उसमें पाकिस्तान को भी फायदा है। अब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो अमेरिका चीन को, क्योंकि चीन जो है ग्लोबल हेजेमनी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका को जो चीन से, अगर ये कामयाब होता है तो इसका मतलब चीन अगर अगले 5-7 साल इंटरफेरेंस फ्री चला जाता है तो फिर अमेरिका के काबू से बाहर है, और उसको काबू करने के लिए पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरा सवाल था कि जब अयाज सादिक साहब ने ये बात की, उसके खिलाफ एक शेरी ने लाहौर में किसी थाने में दरखास्त दी हुई है, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात में क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ वो FIR उसी शेरी का कोई गैर से भी तलक नहीं, किसी तंजीम से भी तलक नहीं, किसी सियासी पार्टी से भी नहीं। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये कहेंगे कि उसके खिलाफ वो जो शेरी ने दरखास्त दी है वो FIR बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा पॉलिटिकल, मैंने आपको बताया ना कि माशरे में शरीफ आदमी को जब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो मैं कोई देखे, मतलब वो सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन अभी लोगों को जब तक चीज आप तो लोगों के लिए, अगर लोगों को पसंद आती है चीज, थोड़े नहीं आती तो, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना। क्या सर आप अयाज सादिक के बयानियों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं? बेटा मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे भी, यकीन करें 24 घंटे भी, 26 घंटे भी अगर एक जिम्मेवार बंदा जो है ना, अगर पाकिस्तान में वो इस वक्त काम करना चाहे तो 26 घंटे भी उसके लिए दिन के इतनी चीजें हैं जो करने वाली हैं। अगर आपकी सिंसेरिटी हो, आप में विल हो करने की, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर विल हो आप करने की, एक इरादा आप कर लें तो चीजें ठीक। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? इमरान साहब क्यों नहीं कर रहे? वो तो 90 दिन का कहा था। नब्बे दिन का देखें, वो मैंने पहले कहा कि बयानिया ऐसा देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 घंटे भी थोड़े तो टाइम लगेगा ठीक करने में। आप ये 90 दिन में मैं ठीक कर दूंगा, वो भी बयानिया हमने क्यों दिया, वो उसकी क्लैरिफिकेशन तो हम सब पूरी दे सकते। शेर जवान फोर्स कर रहे हैं, जब देखिए ना वो अभी क्या है, पैसा देंगे आप, फिर हमारा देखिए माजरत के साथ आप, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी दुकान में जाते हैं ना आप, तो डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए, हर आइटम की अपनी कीमत है। हमारे माशरे में हमारा एक बहुत बड़ा आदमी है कि इधर हर इंसान की कीमत है। वो उनको पैसा देंगे, वो नारे लगाएंगे आर्मी के अगेंस्ट, ऐसे नहीं उनको कुछ मिलेगा, वरना फोर्स क्रिएट करने की क्या जरूरत। आप गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, और गवर्नमेंट तभी डिस्टेबलाइज होगी जब आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कोई ऐसी चीज लाएंगे जो कि वाकई भी पब्लिक को भी पता है कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकते। इमरान खान ने टैगर जी शुक्रिया कोई बात आ जाती है फौज को कि जब आपके इदारे हैं
تو پھر ٹائیگر فورس کا کیا ہے؟ ابھی آپ کے ادھر اٹک میں ہی پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ جی کوآرڈینیٹرز لگے ہوئے. بھائی پہلے آپ جائیں، پہلے جاتے تھے آپ گیس والے کو پیسے دیتے تھے، ابھی پہلے کوآرڈینیٹر کو دیں پھر گیس والے کو دیں. ایک آخری سوال جی سر، اس سے پہلے 3-4 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں لیکن کسی نے بھی ایاز صادق کے بیانیے کی مذمت نہیں کی. کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں یہی تو کر رہا ہوں پچھلے گھنٹے سے. یہ تو آپ نے یہ وہی پوچھا کہ